ذوشان ذوشان کب تک سوئے گی؟ سو رہی ہے یا پھر مر گئی ہے؟ ذوشان کی اماں ذوشان کو بہت زور زور سے چیخو پکار رہی تھی۔ ذوشان کی اماں کی آواز پر ذوشان کی آنکھ کھل گئی۔ ذوشان: اللہ، آج اتنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آنکھ ہی نہیں کھلی، جس کی وجہ سے اماں بہت تیز چلا رہی ہے۔ ذوشان بھاگتے ہوئے اماں کے پاس آئی۔ جی جی اماں، اٹھ گئی؟ کیا جی جی اماں، وقت دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ پتہ بھی ہے وقت کا؟ بہت آرام سے سوتی رہتی ہے ہر وقت۔ کچھ کام اس سے بس آرام ہی کروا لو۔ اب منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جا جا کے ناشتہ بنا۔ جیسے ہی ناشتہ بننے کے بعد اقرا کو اٹھانا، ورنہ اس کی نیند خراب ہوگی۔ ویسے بھی میری بچی پورا دن کام کرتی ہے، تھک سی جاتی ہے۔ جی جی ماں۔ ذوشان اپنی ماں کی بات سنتے ہی آنسوؤں کو چھپا دیا اور کچن میں چلی گئی۔ ذوشان ناشتہ بنا رہی تھی کہ اقرا آ گئی۔ مما کیا ہوا ہے؟ آج اتنا لیٹ کیوں ہو گئی؟ آپ کو پتہ تو ہے نا مجھے یونہی نکلنا ہوتا ہے۔ ایک تو کوئی رکشہ یا بس بھی وقت پر نہیں ملتی، اماں نے جوابی کہا۔ ہاں بیٹا مجھے پتہ ہے، تو یونہی کے لیے کتنا پریشان ہوتی ہے، لیکن یہ مہارانی کی آنکھ نہیں کھلی، اس لیے کب سے اس کو آواز دے دے کر میرا بھی گلا بیٹھ گیا ہے، لیکن اس مہارانی کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اچھا کہاں ہے یہ ذرا میں بھی بات کروں اس سے، ابھی کچن میں گئی ہے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، اس کے بہت پر نکل آئے ہیں نا، اس کے پر کاٹتی ہوں۔ اقرا کچن میں ذوشان کے پاس گئی۔ ہاں جی مہارانی، کیسی ہو؟ آج کل آپ کو بہت آرام کا شوق نہیں ہوتا؟ کام وام تو کوئی کرنا نہیں ہوتا ہے، بس آرام کروا لو ان میڈم سے، ذوشان نے اقرا سے کہا۔ نہیں طبیعت تھوڑی خراب ہے، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ ہاں چلو اب جلدی سے ناشتہ بناؤ، مجھے جانا ہے یونہی، دیر ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ ہاں جاؤ تم ریڈی ہو جاؤ، تب تک ناشتہ بن جائے گا۔ ذوشان نے جلدی سے ناشتہ ریڈی کیا اور پھر اقرا کو بہت تیز آواز دینے کے بعد بھی اقرا نہیں آئی تو ذوشان اقرا کے روم میں چلی گئی۔ جب اقرا کسی لڑکے سے بات میں آج تو تم سے نہیں مل پاؤں گی، لیکن کل پکا میں تمہاری وش پوری کروں گی۔ اقرا کی بات سنتے ہی ذوشان کمرے کے اندر چلی گئی۔ کون ہے یہ لڑکا؟ کس سے ملنے کی بات کر رہی ہو؟ اقرا نے جلدی سے فون بند کیا۔ ذوشان کو کہا، میں جس سے بھی بات کروں، تم کو اس سے کیا مطلب؟ اقرا مطلب ہے تم میری بہن ہو۔ ذوشان آج تو تم نے یہ حرکت کی، آج کے بعد اس طرح کی حرکت تو دیکھ لینا میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ پتہ نہیں ماں کے ساتھ تم بھی کیوں نہیں مرتے، تمہارے باپ نے بھی تم کو ہمارے حوالے چھوڑ دیا۔ چلو اب یہ آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہٹو اور نیچے آؤ اور مجھے ناشتہ دو۔ ذوشان کی آنکھوں سے خون کے آنسو آ گئے۔ حال ذوشان میری پیاری گڑیا، کیسی ہے میرا بچہ؟ بابا جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بابا جان بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بابا جان آج آپ نے کہا تھا کہ ہم تینوں جائیں گے آئس کریم کھانے، اس لیے آج ہم جائیں گے آئس کریم کھانے۔ ذوشان جو پیار سے اپنے بابا کو مناتے ہوئے بول رہی تھی کہ ذوشان کے بابا نے بولا، چلو ٹھیک ہے آج ہم ڈنر باہر ہی کریں گے۔ یہ بابا تھینک یو۔ فہیم نے فرح سے کہا کہ تم اور ذوشان جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، پھر ہم باہر چلتے ہیں۔ فرح ذوشان تو ریڈی ہو گئے تھے۔ فہیم آپ ابھی تک ریڈی کیوں نہیں ہوئے؟ ہاں بس مجھے 10 منٹ دو، میں ابھی ریڈی ہو کر آتا ہوں، آپ بس ویٹ کرو نیچے پلیز میری پیاری بیگم۔ چلو ٹھیک ہے ہم نیچے ویٹ کرتے ہیں۔ بابا آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، جیسے کوئی فلم کا ہیرو ہوتا ہے نا ویسے ہی۔ گاڑی میں بیٹھے گاڑی ایک پیارے سے ریسٹورنٹ میں گئی۔
فہیم نے کھانے کا آرڈر دیا اور فرح اور ذیشان کی پسند کی ڈش منگوا لی۔ بابا میرے پسند کا چکن رول۔ بابا آپ کو پتہ ہے مجھے چکن رول بہت پسند ہے۔ جی بابا کی جان، بابا کو پتہ ہے۔ میری پیاری بیٹی کو چکن رول بہت پسند ہے، اسی لیے منگوایا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فہیم نے آئس کریم کا آرڈر دیا۔ فرح اور فہیم نے اسٹرابیری فلیور منگوایا اور ذیشان نے وینیلا۔ بابا بڑے مزے کی ہے آئس کریم، ذرا آپ کا بھی فلیور مجھے ٹیسٹ کروانا، مجھے یہ فلیور بھی کھانا ہے۔ فہیم نے ذیشان کو اپنی آئس کریم کھلائی۔ اب چلیں میری گڑیا۔ بس بابا اب گھر چلیں۔ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سے سامنے ایک تیز گاڑی آئی اور فہیم کی گاڑی کو بہت زوردار ٹکر ماری، جس کی وجہ سے فہیم اپنی گاڑی کو بیلنس نہیں کر پایا۔ ان کی گاڑی درخت کو جا لگی۔ یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ سب نے جلدی سے فہیم کی گاڑی کو دیکھا، جس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، زندہ بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ یہاں پر کھڑے لوگوں نے جلدی سے ایمبولینس کو بلوایا اور تینوں کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل والوں نے فہیم کے باس کو کہہ کر فہیم کی فیملی کا پتہ کیا۔ فہیم کا ایک دوست جلدی سے ہاسپٹل آیا اور ان کا آپریشن شروع ہوا۔ فہیم اور ذیشان کی حالت پھر بھی بہتر ہو گئی تھی ایک ہفتے میں، لیکن فرح کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ فہیم کو ذیشان کو بھی سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ 5 سال کی بچی بار بار اپنی امی کو پکارتی تھی۔ ذیشان فرح کے بنا ایک پل بھی نہیں رہتی تھی۔ آج پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن فرح کو ہوش نہیں آیا تھا۔ فہیم ہاتھ میں ذیشان تھی۔ بابا جان، جی بیٹا، مما کب بات کرے گی مجھ سے؟ مما کیوں اتنا سو رہی ہے؟ کیا مما مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں بابا کی جان، آپ کی مما کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ آرام کر رہی ہے۔ اچھا بابا، پھر مما گھر جا کے بھی آرام کر سکتی ہیں نا؟ ہم یہاں کیوں ہیں اتنے دن سے؟ بابا کی جان، مما کو ڈاکٹر انکل ساتھ ساتھ دوائی بھی تو دیتے ہیں، تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ فہیم کی بھی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن ذیشان کی وجہ سے اسے چھپانا تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے اس کے تاکہ کوئی مدد کرے۔ فہیم کا ایک دوست تھا، وہ ہاسپٹل کے دوسرے کام کر دیا کرتا تھا، فہیم کے کھانے، دوائیاں وغیرہ۔ فرح فہیم یونی کے وقت سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی شادی کرنے کا ارادہ تھا، لیکن الگ الگ خاندان کے تھے۔ فرح کی فیملی بھی نہیں مان رہی تھی اور فہیم کی بھی۔ فرح کے والد کو فرح کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کروانی تھی اور فہیم کی ماں کو اپنے بھائی کی بیٹی سے فہیم کی شادی کروانی تھی، جس کی وجہ سے دونوں خاندان آپس میں بہت لڑ رہے تھے کہ تمہارے بیٹے نے ہماری بیٹی کو پیار کے جال میں پھنسا لیا۔ وہیں فہیم کی فیملی کا بھی یہی کہنا تھا، اسی لیے فرح اور فہیم نے بھاگ کر شادی کرنے کا سوچا کہ شادی کرنے کے بعد فیملیز کو منا لیں گے، لیکن حالات بہت بگڑ گئے تھے۔ فرح کو فہیم کی فیملی نے قبول ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے فہیم نے مجبوراً اپنا گھر چھوڑ دیا۔ وہیں فرح کے باپ کا کہنا تھا کہ آپ نے ہماری عزت کا خیال نہیں کیا، اب آپ کا اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں، آج کے بعد آپ اپنا منہ بھی مت دکھانا۔ فرح اور فہیم اپنی فیملیز کی ناراضگی دور نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے فرح اور فہیم نے ایک فیصلہ لیا کہ ہم دونوں شہر میں اپنی زندگی گزاریں گے، اور دونوں نے دوسرے شہر میں اپنی زندگی کی شروعات کی۔ سب ٹھیک تھا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ اللہ نے ان کو ایک پیاری سی بیٹی عطا کی تھی، اس کا نام انہوں نے ذیشان رکھا، اور پھر اچانک سے ان کی زندگی کی خوشیوں کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی کہ بات یہاں تک آ گئی۔ آج ہاسپٹل میں پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ آج فرح کا آپریشن تھا۔ اگر یہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو فرح
اپنی زندگی میں دوبارہ لوٹ آئے گی، ورنہ ڈاکٹرز نے ناکامی کا جواب دے دیا تھا۔ صبح کے 7 بجے آپریشن شروع ہوا۔ فہیم دعاؤں میں فرح کو ہی مانگ رہا تھا۔ آپریشن مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹرز اپنی بیوی کا آپریشن کامیاب ہوا، لیکن ہوش آنے میں 6-7 گھنٹے لگیں گے۔ اللہ کا اچھا کرنا فرح کو آپریشن آ گیا۔ فرح نے ہوش میں آتے ہی ذوشان کے بارے میں پوچھا۔ اتنے میں فہیم کا دوست ذوشان کو لے کر آیا۔ مما آپ اٹھیں، مما آج کے بعد آپ ایسے مت سونا۔ پتہ نہیں کیسے سو رہی تھی کہ بیٹی کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ جیسے ذوشان توتلی آواز میں فرح سے اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ نہیں مما کی جان، آج کے بعد مما ایسے نہیں سوئے گی، آپ کا اور بابا کا بہت خیال رکھے گی۔ فہیم نے خوشی کے آنسو صاف کیے۔ ایک نرس زور سے ڈاکٹر کہہ کر پکار رہی تھی۔ پیشنٹ فرح کی طبیعت دوبارہ خراب ہو رہی ہے۔ ذوشان جو کہ فہیم کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی، فہیم نے ذوشان کو بیڈ پر ڈالا اور ڈاکٹرز کے پاس گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میری وائف کو فہیم شی از نو مور۔ یہ سننا تھا کہ جیسے کہ کسی نے اس کا دل ہی نکال لیا ہو، جان جسم سے نکل لی ہو۔ بابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ اب تو مما ٹھیک ہو گئی نا، پھر آپ کیوں رو رہے ہو؟ ذوشان جو بیڈ پر سو رہی تھی، اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، بابا آپ چپ ہو جاؤ نا، مما بابا کو دیکھو، بابا رو رہے ہیں، مما دیکھو بابا رو رہے ہیں۔ بار بار اپنی ماں کو پکار رہی تھی جو کہ اس دنیا سے جا چکی۔ فہیم تجھے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، تجھے دیکھ کر ذوشان بیمار ہو جائے گی۔ فہیم نے رضا کی بات سمجھ کر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ آخر فرح کے انتقال کو پورے 2 سال ہو گئے تھے۔ فہیم کے لیے اپنا کام اور ذوشان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی فہیم ذوشان کو اپنے آفس بھی لے جایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی فرح کی کمی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ بچی چھوٹی تھی، ذوشان کو ماں کی ضرورت تھی۔ فہیم ذوشان کو اپنے کام والی کے پاس پورا دن چھوڑ کر چلے تو جاتا تھا، لیکن سارا وقت ذوشان کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا کہ کام والی آنٹی اس کا خیال اچھے سے رکھ رہی ہے کہ نہیں۔ جب فہیم کے دوستوں کو فہیم کی پریشانی کا پتہ چلا تو فہیم کے دوستوں نے فہیم کو دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ رضا نے کہا، ہاں ٹھیک ہے فہیم، تو دوسری شادی ہی کر لے کہ ذوشان کو ماں کا پیار مل سکے اور تجھے ایک زوجہ۔ ویسے بھی تجھے اب کر لینی چاہیے، اکیلے کب تک زندگی گزارے گا؟ رضا نے فہیم کو بہت سمجھایا۔ فہیم نے ذوشان کے خاطر اپنی آفس میں کام کرنے والی لڑکی سے شادی کر لی۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، پر سبیلا پہلے تو ذوشان کے ساتھ ٹھیک تھی۔ جب فہیم اور سبیلا کے گھر بیٹی کی آمد ہوئی تو سبیلا کو لگا کہ فہیم اب مجھ سے اور میری بیٹی اقرا سے پیار کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فہیم اقرا سے بھی پیار کرتا تھا، لیکن ذوشان کی جگہ الگ تھی۔ سبیلا کو یہی بات برداشت نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے سبیلا ذوشان پر ہاتھ بھی اٹھا لیا کرتی تھی جب فہیم آفس گیا ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ فہیم نے ذوشان اور اقرا کو اچھی تعلیم دی۔ اقرا اسکول میں جاتی تھی، ذوشان یونی۔ سبیلا فہیم کے سامنے ذوشان سے پیار سے پیش آتی تھی، ذوشان سے سارے گھر کا کام بھی کروا لیا کرتی تھی۔ ایک دن فہیم آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ ذوشان نے پوچھا، بابا کیا ہوا ہے، آج کیوں جلدی گھر آ گئے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فہیم نے کہا، بیٹا آج طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ بیٹا ذوشان، یہ گھر تمہارے نام پر ہے کیونکہ میں نے یہ گھر فرح کے نام پر کیا تھا۔ اس گھر پر تمہارا حق ہے۔ بابا آپ ایسا کیوں بول رہے ہو؟
کیا ہوا ہے؟ فہیم نے اقرا سے بہت پیار کیا اور کہا، بیٹا تمہاری ماں کے بعد میں قرضے میں بہت ڈوب گیا تھا اور تمہاری ماں کے آپریشن کے بعد مجھ پر قرضہ بہت تھا۔ اب سارا قرضہ ختم ہوا، اب میں آرام سے رہوں گا۔ یہ کہتے ہی فہیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ذوشان اور اقرا کے سر پر باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ ذوشان تو جیسے ٹوٹ سی ایک ہنستی کھیلتی لڑکی بالکل چپ سی ہو گئی۔ اقرا کی ماں نے بھی ذوشان کو اس گھر میں اس لیے رکھا تھا کہ یہ گھر ذوشان کے نام پر تھا، ورنہ تو وہ کب کا ذوشان کو گھر سے نکال دیتی۔ فہیم کے انتقال کو پورے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ اب گھر کے حالات بہت خراب ہو رہے تھے۔ ذوشان کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، جبکہ اقرا کی پڑھائی یونی میں ابھی شروع ہوئی تھی۔ سبیلہ نے ذوشان پر بہت دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ گھر کیسے چلے گا، تمہارا باپ تو کچھ چھوڑ کر ہی نہیں گیا، جو ہے وہ بس ایک گھر ہے۔ ذوشان نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے کچھ سوچا، باپ نے اچھی تعلیم دی ہے، کیوں نہ کہیں جاب کر لوں، گھر بھی چلے اور اقرا کی پڑھائی میں بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ ذوشان سبیلہ سے بات کرنے سبیلہ کے روم میں گئی۔ مما، ہاں بول، کیا کام ہے مجھ سے؟ کیوں میرا دماغ کھانے آ گئی؟ مما وہ بات کرنی تھی۔ ہاں تو بول نا، منہ میں دہی جم گیا ہے کیا؟ مما میں سوچ رہی ہوں کہ میں بھی کہیں جاب کرنے لگ جاؤں۔ ہا 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 ہا، ہاں جا کے منہ دھو، نیند میں ہے آئی بڑی، تجھے رکھے گا کون جاب پر؟ مما آپ ایسے مت بولیں، میرے بابا جان نے مجھے بہت اچھی تعلیم دی ہے۔ ہاں پتہ ہے، چل جا کر کوئی جاب ملے تو کرنا اور مجھے سونے دے۔ ذوشان سبیلہ کے روم سے خوشی خوشی نکل گئی۔ اگلے دن ذوشان روز کی طرح صبح جلدی اٹھ کر اقرا اور سبیلہ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ تینوں نے ساتھ ناشتہ کیا اور مما اب میں جا رہی ہوں، ایک جگہ اپنی سی وی دی تھی آن لائن، اسی لیے آج کمپنی والوں نے انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ سبیلہ تو سن کے آنکھیں ہی چمک گئی، بیٹھے بیٹھے کام بن گیا، کچھ کرنا بھی نہیں پڑا اور کام ہو گیا۔ ذوشان نے ایک بڑے عالیشان کمپنی میں سی وی دی تھی۔ ذوشان نے سادہ سوٹ پہنا اور رکشے میں کمپنی کی طرف نکل گئی۔ پورے راستے اللہ پاک سے پلیز پلیز یہ جاب مجھے مل جائے، مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے، پلیز اللہ پاک، میری دعا جاری تھی۔ رکشہ ایک عالیشان کمپنی کے باہر رکا۔ ذوشان کے پاس اتنا تو کانفیڈنس نہ تھا، لیکن گھر کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ ذوشان نے کچھ دن پہلے اپلائی کیا تھا زیڈ کمپنی میں۔ ریسیپشنسٹ کے پاس آئی اور کہا، میں ذوشان ہوں، میں نے کچھ دن پہلے اس کمپنی میں اپلائی کیا تھا۔ جی مس ذوشان، ہم کو پتہ ہے، آپ آن لائن اپنی سی وی دی تھی۔ آپ یہاں 2nd فلور پر جا کر سیدھے ہاتھ پر سر اذیان کا آفس ہے، آپ وہاں جاؤ، وہیں لیں گے آپ کا انٹرویو۔ ذوشان اوپر جا کر سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی، وہاں پر ایک آفس تھا۔ ڈرتے ڈرتے دروازے کو نوک کیا۔ اندر سے ایک مردانہ آواز نے کہا، جی آ جاؤ۔ ذوشان دروازہ کھول کر اندر گئی۔ ہیو اے سیٹ، اذیان نے بغیر ذوشان کی طرف دیکھ کے کہا، جی میں نے آپ کی سی وی دیکھی ہے، آپ کا پہلا انٹرویو ہے، اس سے پہلے آپ نے کبھی جاب نہیں کی۔ ذوشان جو کب سے اذیان کو دیکھ رہی تھی، وہ جیسے کہیں کھو گئی ہو۔ اذیان نے ذوشان کو آواز دی، مس ذوشان میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ذوشان جی یہ پہلا انٹرویو ہے، اوکے، مطلب آپ کے پاس اس جاب کے لیے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے؟ نہیں۔ اتنے میں اذیان کے بابا کی دوست کی بیٹی وہاں آ گئی۔ اذیان کرتے نیلم نے اذیان کے شولڈر پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر ذوشان کو تھوڑا awkward فیل ہوا، کیونکہ ذوشان کا انٹرویو چل رہا تھا تو نیلم ڈسٹرب کرنے آ گئی۔ اذیان نے فوراً نیلم سے کہا، آپ کو کہا ہے نا میں نے آفس ٹائم۔ نیلم دور ہو کر بات کیا کرو، ابھی انٹرویو چل رہا ہے اور آپ آ گئی، نیلم نے کہا۔ اذیان جلدی اس کا انٹرویو لو۔ ذوشان کی خوبصورتی دیکھ کر جیلسی ہوئی تھی۔ نیلم جیلسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ایسا کر رہی تھی۔ چلو لڑکی، کل آ جانا، تمہاری جاب پکی ہے۔ نیلم یہ کیا طریقہ ہے؟ باس جانے دو، بچی ہے۔
نیلم اذیان کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ اس آفس کے کچھ رولز ریگولیشن ہیں۔ مس ذیشان، آپ کو کل سے ٹائم پر آنا ہے، کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ ورک ٹائم میں بھی ہم بھی ٹائم پر آپ کو آف دے دیں گے، اس لیے آپ اپنا کام دل لگا کر کرنا، مجھے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ نیلم نے کہا۔ باس، یہی بولنا تھا نا؟ نیلم کی بات پر اذیان تھوڑا روڈ ہوا۔ جی مس ذیشان، جو ان نے کہا ہے وہ یاد رکھنا۔ نیلم چلو چلو یار کہتے ہی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ذیشان نے اپنے سامان اٹھایا اور ٹھیک ہے کہہ کر وہ بھی آفس سے باہر نکل گئی اور ساتھ ہی ساتھ نیلم اور اذیان بھی نکل گئے۔ نیلو وہاں سے مٹھائی والے سے مٹھائی لیتے ہوئے گھر کی طرف نکل گئی تھی۔ جیسے ہی گھر کو پہنچی تو سبیلا نے کہا، آ گئی مہارانی، صبح سے گئی تھی اب آ رہی ہے، بھوک سے میری حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس مہارانی کو کچھ گھر کی فکر ہی نہیں ہے، مل گئی جاب، ہا 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 ہا، مجھے تو پتا تھا نہیں ملے گی، سارا ٹائم خراب کر دیا۔ سبیلا ذیشان کو طنز پر طنز کر رہی تھی۔ جی مما، آپ مجھے 10 منٹ دیں، میں ابھی کے ابھی آپ کے لیے کچھ بنا کر آتی ہوں۔ ذیشان جلدی سے کچن میں گئی اور تینوں کے لیے کھانا بنایا اور بستر لگایا۔ اقرا نے کہا، مٹھائی کہاں سے آئی ہے؟ ذیشان نے کہا، میں لائی ہوں۔ سبیلا نے کہا، ہاں ایک تو باپ کو چھوڑ کر گیا نہیں ہے، یہاں کھانے کے مسئلے ہیں اور ان کو مٹھائیاں کھانی ہیں۔ نہیں نہیں مما، وہ میری جاب لگ گئی ہے نا، اس خوشی میں لائی ہوں، کل پہلا دن ہے جاب کا۔ اچھا اچھا، میری بچی کی جاب لگ گئی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب ہاتھ بھی تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا اور اقرا تیری پڑھائی میں بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ورنہ تو بیٹا ذیشان میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ میں گھر کیسے چلاؤں گی، دو بیٹیاں ہیں، ان کا پیٹ کیسے پالوں گی۔ دیکھو ایک راستہ بند ہوا تو اللہ نے دوسرا راستہ کھول دیا۔ ذیشان نے کہا، جی جی مما۔ تینوں اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ ذیشان نے کل آفس جانے کے لیے اچھے سے کپڑے نکال لیے۔ ذیشان نے کپڑوں کو اچھی سے پریس کر دیا اور اپنے روم میں لائٹ بند کر کے سو گئی، یہ سوچ کر کہ صبح جلدی اٹھنا ہے۔ صبح ذیشان جلدی اٹھ کر ریڈی ہو گئی اور ناشتہ بنایا اور سبیلا نے ساتھ ناشتہ کیا اور کہا، مما میں نکل رہی ہوں، اور ذیشان اپنا بیگ لے کر گھر سے نکل گئی، رکشے میں بیٹھ گئی اور آفس پہنچ گئی۔ مینیجر نے ذیشان کو اپنا کام سمجھایا اور ذیشان اپنے کام کرنے پر لگ گئی۔ اتنے میں ذیشان کے آفس کا دروازہ ناک ہوا اور آواز آئی، میم آپ کو سر اذیان بلا رہے ہیں کہ میں آتی ہوں۔ ذیشان نے اپنا کام بند کیا اور اذیان کے آفس روم کی طرف آ گئی۔ آفس روم کو ناک کیا، اندر سے آواز آئی، آ جائیں سر، آپ نے مجھے بلایا؟ ذیشان وہ کہا تھا کہ آپ جیسے ہی اذیان نے ذیشان کی طرف دیکھا باقی سب کو دیکھنا ہی بھول گیا ہو۔ پہلے دن تو نیلم کی وجہ سے اذیان نے ذیشان کو دیکھا ہی نہیں تھا، ٹھیک سے دیکھتے ہی رہ گیا۔ اذیان نے پہلی بار اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا۔ جی سر، وہ پچھلے 2 سال کی کمپنی کی فائلز مجھے نکال کر دو اور ان کو ٹھیک سے چیک کرو۔ ساری فائلز اذیان کے روم میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ ذیشان منہ ہی منہ میں کہنے لگی کہ یہ کام میرا تھوڑی ہے، الجھن کیا کرتی، مجبوری تھی۔ آفس میں ساری فائلز ایک عالیشان المیرا میں رکھی ہوئی تھی، وہاں سے ہی ڈھونڈنی تھی۔ ذیشان نے ساری فائلز اچھے سے چیک کرنا شروع کر دی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ذیشان، ابھی تک آپ نے فائلز چیک نہیں کی کر کے دی اور 6 بج رہے ہیں، ایک کام دیا تھا وہ بھی نہیں ہوا ابھی تک۔ ذیشان جو کہ اذیان کی ساری باتیں سنتے ہی کہا، سر بس لاسٹ فائل باقی ہے،
بس پھر میں آپ کو ساری فائلز جمع کرواتی ہوں۔ اذیان نے کہا، اچھا ٹھیک ہے لیکن جلدی، 10 منٹ میں، مجھے ساری فائلز چاہیے میرے پاس۔ جیسے ہی 10 منٹ ہوئے ذیشان نے ساری فائلز اذیان کے ٹیبل پر رکھ دی۔ پہلے تو اذیان حیران ہوا، پھر کہا، اب تم جا سکتی ہو، میں کل ان کو دیکھ لوں گا۔ پوری فائلیں چیک کروانا تو ایک بہانہ تھا، ذیشان کو اس جاب میں کتنی دلچسپی ہے یہ دیکھنا تھا۔ جی سر کہتے ہوئے ذیشان وہاں سے نکل گئی اور اب اپنی آفس روم میں آئی۔ من ہی من میں بول رہی تھی کہ کوئی عجیب بندہ، فائل چیک بھی نہیں کی اور مجھ سے پہلے دن ہی اتنا کام کروا دیا، میری پوری کمر توڑ دی۔ کام کرتے کرتے وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اتنے میں ذیشان اپنے سامان بند کر رہی تھی کہ اذیان اندر آیا۔ جی مس ذیشان، آج آپ کو گھر نہیں جانا؟ اتنا لیٹ ہو گیا ہے۔ جی سر بس میں نکل رہی ہوں۔ ہاں آپ کے آف کا بھی ٹائم ہو گیا ہے۔ آفس سے نکلتے ہی ذیشان نے رکشہ ڈھونڈا۔ اتنا لیٹ ہو گیا ہے کہ کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ پاؤں میں بھی بہت درد ہو رہا تھا اور سر بھی درد۔ بابا، ذیشان نے تکلیف میں اپنے مرحوم بابا کو یاد کیا۔ اگر ابھی بابا ہوتے تو یہ دن ہی دیکھنا نہ پڑتا۔ چلتے چلتے ایک بس اسٹاپ آیا۔ ذیشان چل یہیں بیٹھ گئی اور بس کا انتظار کرنے لگی کہ اتنے میں اذیان نے گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھا تو ذیشان بس اسٹاپ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اذیان نے گاڑی روکی اور باہر نکل کر ذیشان کے پاس آیا۔ مس ذیشان آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ آج ابھی تک آئی نہیں ہے؟ اچھا ایسا کرو تم گاڑی میں آ جاؤ، میں تم کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں سر میں ٹھیک ہوں، آپ کو دیر ہو جائے گی، آپ چلے جائیں، تھوڑی دیر اور ویٹ کروں گی تو بس یا رکشہ مل ہی جائے گا۔ اچھا مطلب آپ اتنی رات کو رکشے میں اکیلی جاؤ گی؟ میں نے کہہ دیا نا، بس چلو، اٹھو اور میرے ساتھ چلو، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ چلو جلدی کرو ورنہ پھر کل ٹائم پر آفس نہیں آؤ گی۔ اذیان کے اصرار کرنے پر ذیشان نے کہا، کر دی اور اذیان ہاں کر دی اور اذیان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ذیشان نے اذیان کو اپنا گھر کا ایڈریس بتایا۔ اذیان نے گاڑی ذیشان کے گھر والے روڈ پر ڈال دی۔ گاڑی میں بہت خاموشی تھی۔ ذیشان تو اپنے گھر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جبکہ اذیان کی نظر تھوڑی تھوڑی دیر میں ذیشان کے پریشان چہرے پر جا رہی تھی۔ آخر کار اذیان بول پڑا، کیا ہوا مس ذیشان، آپ کیوں اتنی پریشان ہو؟ نہیں بس وہ گھر کی ٹینشن ہے۔ اچھا بس روک دیں، میرا گھر آ گیا۔ اچھا ویسے آپ کا گھر کافی دور ہے مس ذیشان آفس سے؟ جی سر آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جاتا گھر پہنچنے میں۔ اگر میری آفس کا کوئی امپلائی ایسے سڑک پر بیٹھا ہو مجھے بالکل پسند نہیں، کمپنی کا نام خراب ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی گاڑی لے کر اذیان فوراً وہاں سے نکل گیا۔ ذیشان کتنا گھمنڈی انسان ہے، پہلے مدد کرتے ہیں پھر طنز کرتے ہیں۔ ذیشان تھوڑا گلی میں چلتے ہوئے گھر میں آ گئی۔ سبیلا نے ذیشان کو آتا دیکھ کر کہا، آ گئی ماں رانی، آپ کو کوئی گھر کی فکر بھی ہے کہ بس گھومنا پھرنا ہی ہے؟ مما آج آفس میں بہت کام تھا جس کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، ویسے بھی روز ٹائم پر ہی آ جاتی تھی تو آج لیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی بس یا رکشہ بھی نہیں مل رہا تھا اس لیے مما آج لیٹ ہو گئی۔ ہاں بس اب اپنی وضاحت اپنے پاس رکھو اور جا کے کھانا بنا، میری بچی بھوک سے نڈھال ہو رہی ہے۔ ذیشان کی آنکھوں میں خون کے آنسو اتر آئے لیکن بغیر کچھ بولے کچن میں گھس گئی اور کھانا بنانا شروع کر دیا۔ ذیشان آفس میں آئی تو مینیجر نے کہا، مس ذیشان
آپ سر اذیان کے آفس میں جاؤ، دل ہی دل میں بول رہی تھی، کیا مصیبت ہے، اب سر اذیان مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ ذیشان نے دروازے کو نوک کیا۔ جی کم ان۔ سر آپ نے مجھے بلایا؟ مس ذیشان یہاں آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی سر۔ ذیشان کو اذیان نے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ مس ذیشان، آج ہماری کمپنی کو ایک بڑی ڈیل ملنے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس میٹنگ کو آپ اٹینڈ کریں۔ آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے سامنے والی کمپنی کو۔ یہ ڈیل ہمارے ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے۔ اب آپ جا سکتی ہیں اور پریزنٹیشن کی تیاری کریں۔ اگلے 4 گھنٹے میں میٹنگ ہے۔ جی سر۔ ذیشان تو یہ سن کر ہکی بکی رہ گئی تھی۔ ذیشان جلدی سے اپنے آفس روم میں آئی اور پریزنٹیشن کے نوٹس بنانے لگی۔ 4 گھنٹے کب نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ مس ذیشان، آپ کو سر اذیان میٹنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ جی بس میں آ رہی ہوں۔ ذیشان میٹنگ روم میں گئی تو گیسٹ پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھے۔ ذیشان کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ذیشان نے سب کو سلام کیا۔ سر اذیان نے کہا، مس ذیشان میٹنگ شروع کرو۔ تو ذیشان پہلے تو تھوڑا ڈری ہوئی تھی، لیکن جب بعد میں سب ذیشان کی پریزنٹیشن کو بہت دھیان سے سن رہے تھے، ذیشان میں بھی کانفیڈنس آ گیا۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی، سب نے ذیشان کے لیے تالیاں بجائیں۔ نہ بجائی تالیاں تو وہ صرف سر اذیان تھے، جس نے ذیشان کی کوئی تعریف نہیں کی تھی۔ باقی سب کو تو ذیشان نے اپنی تعلیم اور خوبصورتی کا دیوانہ بنا ہی دیا تھا۔ مس ذیشان، اگر آپ ہماری کمپنی کو جوائن کرو تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ جو لوگ میٹنگ کے لیے آئے تھے، ذیشان کی قابلیت پر انہوں نے ذیشان سے کہا۔ زیڈ کمپنی تو حیران ہو گئی، ہاں تک کہ اذیان کو بھی لگا کہ ذیشان اس آفر کو ریجیکٹ نہیں کرے گی اور اس آفس سے چلی جائے گی۔ ویسے تو سب یہ ڈیل ملنے سے خوش تھے، لیکن اذیان کا موڈ تھوڑا خراب تھا، کیونکہ ہر کمپنی کو ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو دوسری کمپنیز کو اپنی قابلیت اور باتوں سے متوجہ کریں۔ مس ذیشان، آپ کو سر اذیان کیبن میں بلا رہے ہیں۔ جی میں آئی۔ سر آپ نے مجھے بلایا؟ جی مس ذیشان۔ اذیان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں، کیسے کہیں۔ مس ذیشان، آپ نے کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ افینڈی کمپنی کی آفر کے بارے میں۔ سر میں نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ اچھا، تو کب جوائن کرنے کا ارادہ ہے مس ذیشان؟ سر میں کیوں افینڈی کمپنی کو جوائن کروں گی جبکہ میرے پاس اچھی جاب ہے؟ اذیان کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ ہاں لیکن آپ کو جو آفر اس کمپنی نے دی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ سر مجھے زیڈ کمپنی نے تب رکھا تھا جب میرے پاس کوئی جاب کا آئیڈیا نہ تھا، تو میں اس کمپنی کو خود سے نہیں چھوڑوں گی۔ ہاں اگر آپ مجھے اس کمپنی سے نکالتے ہو تو میں کچھ نہیں بول سکتی۔ اچھا تو یہ بات ہے، بھول جاؤ کہ میں تمہیں کبھی آزاد کروں گا۔ اذیان تو بہت خوش ہوا۔ اچھا مس ذیشان، کل افینڈی کمپنی سے ڈیل ڈن ہونے کی وجہ سے ایک پارٹی رکھی ہے، تم کو خاص انوائٹ کیا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گی تو سب کو اچھا لگے گا اور کمپنی کی ریپوٹیشن کے لیے تم کو چلنا ہی پڑے گا۔ اور اب گھر جاؤ، مجھے اور کچھ نہیں سننا، اور آپ کا کل آفس کا آف ہے، اس لیے کل 9 بجے ریڈی رہنا، میں آپ کو کال کروں گا۔ لیکن سر، لیکن کچھ نہیں، آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ اب کل رات کو ملتے ہیں۔ ذیشان کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ اذیان نے چھٹی جو دے دی تھی۔ ذیشان گھر جاتے ہوئے راستے میں سوچ رہی تھی، کل چھٹی بھی ہے اور رات کو پارٹی بھی ہے، پارٹی میں بھی جانا ہے۔ اگر مما نے منع کر دیا تو، پارٹی میں جانے نہیں دیا تو، میں سر اذیان کو کیا بولوں گی؟ ذیشان گھر میں گئی تو سبیلہ اور اقرا اپنے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ ذیشان کے لیے کھانے
آدھا روٹی اور پانی والا سالن رکھا ہوا تھا، وہ بھی ذیشان صبح آفس جانے سے پہلے بنا کر خود ہی گئی تھی۔ جو تھا وہ ذیشان نے کھا لیا اور اپنے روم میں سو گئی۔ صبح جب ناشتے پر ذیشان نے کہا کہ مما آج میری آفس کی چھٹی ہے اور آج آفس میں رات کو پارٹی ہے، آپ مجھے اجازت دیں پلیز۔ مما یہ جھوٹ بول رہی ہے، کوئی پارٹی نہیں ہوگی، کسی لڑکے کے ساتھ جانا ہوگا، یہ تو ایسے ہی بول رہی ہے۔ ذیشان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس نے کہا اقرا اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو میرے بارے میں الٹا سیدھا کچھ نہیں بولنا، اور اگر مجھے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو میں یہ جاب کرنے والی زندگی نہیں گزارتی، تمہاری طرح گھر میں بیٹھ کر کھاتی۔ سبیلا کو ذیشان پر غصہ تو بہت آیا، لیکن جو کہ گھر ذیشان کی وجہ سے چل رہا تھا تو اس نے کچھ نہ بولا، اور ہاں جی بیٹا کوئی بات نہیں، تم رات کو چلی جانا اور ابھی اپنے روم میں جا کر رات کی تیاری کرو، آرام کرو۔ اقرا نے کہا لیکن مما تم چپ چاپ ناشتہ کرو، میں نے بول دیا نا۔ ذیشان کے روم میں جاتے ہی سبیلا نے کہا ارے میری بچی وہ جہاں بھی جائے اس سے ہمیں کیا، لڑکے کے پاس جائے یا آدمی کے پاس، آدھی رات کو کسی کے ساتھ جائے، اس کے باہر جانے سے گھر میں پیسے تو آ رہے ہیں نا، اس لیے میں نے بھی ہاں کر دیا۔ اچھا مما آپ نے اس لیے ہاں کر دیا؟ ہاں میری بچی۔ 10 بجے اذیان نے ذیشان کو کال کی، مس طوفان آپ ریڈی ہیں؟ میں آپ کے گھر کے باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سر میں ریڈی ہوں، بس 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اذیان کی نظر ذیشان پر پڑی تو جیسے دنیا ہی بھول گیا ہو، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پنک کلر کی گول فراک اور ہاتھ میں ایک پیاری سی واچ اور چھوٹے چھوٹے ٹاپس، گلے میں ایک دل والا لاکٹ اور چھوٹی سی ایلف بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا۔ اذیان نے تو ہمیشہ ذیشان کو سادہ سا لباس میں ہی دیکھا تھا، یہ لک کبھی نہیں دیکھا تھا اتنے ٹائم میں۔ سر جی مس ذیشان۔ اذیان جو ذیشان کے خیالوں میں گم تھا، ذیشان کی آواز دینے پر ہوش میں آیا، گاڑی کا دروازہ کھلا اور ذیشان اندر بیٹھ گئی۔ چلیں جی۔ گاڑی منزل پر نکل گئی، دل ہی دل میں خود سے بولنے لگی یار ذیشان یہ کتنا ہینڈسم بندہ ہے، غرور بھی بہت ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی لڑکی بھی ہوگی پسند اس کو، اس گھمنڈی کو۔ ہاں وہ ہے نا اس مغرور کی دوست نیلم، وہی ہوگی، اس سے ہی کر رہا ہوگا شادی، ایسا ہی لگتا ہے۔ مس ذیشان آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ نہیں سر، ذیشان اذیان کی آواز سے ڈر کے کہنے لگی یار پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں دل ہی دل میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ گاڑی ایک خوبصورت ہوٹل کے باہر رکی، اذیان اور ذیشان دونوں ایک ساتھ ہوٹل کے اندر گئے، سب کی نظر دونوں پر ہی، کچھ لوگوں کو تو یہی کپل لگ رہے تھے۔ اذیان کی کمپنی میں جو ڈیل کرنے آئے تھے ان میں سے ایک افندی کمپنی کا آنر اذیان اور ذیشان سے ملنے آیا۔ اس کو ذیشان کافی پسند آئی کیونکہ ذیشان چاند کی طرح خوبصورت اور پری لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ ذیشان اور اذیان ایک ہی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ اذیان جانتا تھا کہ ذیشان کو اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں رہے گا، یہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے تھے، ذیشان ایسی پارٹی میں پہلی بار آئی تھی۔ اذیان کے کچھ دوست اذیان کے پاس آئے اور کہا اذیان یار کیسا ہے، کوئی فرینڈ ہے کیا؟ سفیان نے کہا تو اذیان نے جوابی کہا نہیں زیڈ ٹی کمپنی کی ایک بہترین امپلائی ہے۔ اچھا ہاں، ہائے مس، نام نہیں بتایا آپ نے؟ محسن نے ذیشان سے کہا تو اذیان نے کہا ان کا نام جو بھی ہے، تجھے اس سے کیا؟ اذیان کے کہنے پر محسن وہاں سے نکل گیا۔ ارے اذیان، کوئی دوسرے دوست نے اذیان کو آواز دی،
اذیان کو اس دوست کے پاس جانا پڑا۔ ذیشان آپ یہاں بیٹھیں، میں آتا ہوں اور یہاں سے کہیں مت جانا۔ اذیان ذیشان کو اچھے سے سمجھا کر چلا گیا۔ اتنے میں محسن پھر سے ذیشان کے پاس آیا۔ ذیشان کو اکیلا دیکھ کر ہائے مس، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ذیشان کو مجبوراً محسن کو ہاں کرنا پڑا۔ مس آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ مس آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام تو محسن ہے، لیکن آپ پیار سے مون بھی بلا سکتی ہو۔ اب تو آپ اپنا نام بتا دو۔ ذیشان نام ہے میرا، ذیشان نام ہے میرا۔ ذیشان: جی ہاں، بہت پیارا نام ہے میڈم، اب آپ کا ہو گیا۔ اذیان نے محسن سے بات کرتے ہوئے ذیشان سے کہا۔ اذیان ایسا کیا کر رہا ہے جیسے یہ تیری آفس میں کام نہیں کرتی، بلکہ تو نے اس کو خرید لیا ہو۔ محسن اپنی بکواس بند کر۔ اذیان کو محسن کی نیت اچھے سے پتہ تھی۔ آخر ایک دوست ہی دوسرے دوست کو اچھے سے پہچان سکتا ہے۔ محسن تو وہاں سے غصے سے نکل گیا تھا، لیکن اذیان نے ذیشان سے کہا، کیا ضرورت تھی تم کو اس سے بات کرنے کی؟ کیوں اس کی بات کا جواب دے رہی تھی؟ ہاں بتاؤ۔ اذیان کی بات سنتے ہی ذیشان نے بھی کہا، سر یہ آفس نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے مجھے خرید لیا ہو۔ ذیشان کو بہت غصہ آیا تھا۔ اذیان نے فوراً ذیشان کا ہاتھ پکڑا اور ہوٹل کے باہر کی طرف لے گیا۔ تم کو پتہ بھی ہے وہ کیسا لڑکا ہے؟ گاڑی میں بٹھا دیا۔ تم سیدھے گھر کی لڑکی ہو، تم کو اس کا کیا معلوم؟ میرا دوست ہے، مجھ سے پوچھو وہ کیا ہے اور کیسا انسان ہے۔ ذیشان کی تو بولتی ہی بند ہو گئی۔ اذیان نے کہا، آج کے بعد میں تم کو کسی بھی مرد سے بات کرتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھی؟ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ کیونکہ گاڑی میں بہت خاموشی ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت غصہ تھے۔ ذیشان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے ذیشان نے ہی بات کرنا شروع کر دی۔ سر آپ مجھ سے غصہ ہو؟ پہلی بار پوچھنے پر تو اذیان نے کچھ جواب نہ دیا، لیکن دوسری بار پوچھنے پر اذیان نے کہا، غصہ نہ ہو تو کیا کروں؟ پھول برساؤں آپ پر؟ لیکن سر اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو کیا میری غلطی ہے؟ نہیں سر میں ایسا نہیں کہہ رہی، لیکن ذیشان نے فوراً کہا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا۔ سوری سر۔ ذیشان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ شاید اس لیے کہ کافی ٹائم سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس لیے مس ذیشان، کل آپ کو 4 بجے آفس آنا ہے۔ کیوں سر؟ کیوں آج کافی لیٹ ہو گیا ہے؟ اس لیے۔ اچھا سر۔ ہاں، اور کل آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ذیشان نے چونک کر دیکھا اور کہا، میرے لیے؟ کیوں سر اور کیا؟ میں نے کہا نا سرپرائز ہے، کل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ذیشان سر پر بل لیے اچھا بولی۔ اتنے میں ذیشان کا گھر بھی آ گیا۔ اذیان نے گاڑی روکی اور کہا، اللہ حافظ۔ سرپرائز کے لیے تیار رہنا اور ابھی سو جانا۔ ذیشان اور اذیان دونوں اچھے دوست بن گئے تھے۔ جب کہ ذیشان نے اذیان کی دادی کی مدد کی تھی تب سے۔ ذیشان اپنے روم میں سو رہی تھی، لیکن نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ذیشان سوچ رہی تھی کہ کیا ہوگا سر اذیان کا سرپرائز۔ اتنے میں ذیشان کا موبائل بجا۔ ذیشان نے کہا، اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ فون اٹھایا۔ سر اذیان کا میسج تھا، ابھی سو جاؤ، کل پتہ چل جائے گا سرپرائز کا۔ ذیشان حیرت سے سوچ رہی تھی کہ ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے ہر بات کا کہ میں یہی سوچ رہی ہوں۔ ذیشان نے جلدی سے فون آف کر کے سو گئی۔ صبح ذیشان کی آنکھ کھلی تو اللہ آج اتنی دیر ہو گئی،
وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ ذوشان تیار ہوتے ہوئے آفس جانے کے لیے نیچے آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ذوشان، میری بچی کیسی ہے؟ ذوشان کو حیرت ہوئی کہ سبیلا نے کب سے اتنے پیار سے بات کرنا شروع کر دیا، لیکن اذیان کی فیملی کو دیکھ کر زیادہ حیران ہوئی۔ دادی نے کہا، کیسی ہو میری بچی؟ ذوشان اذیان کی دادی سے پہلے بھی مل چکی تھی۔ دادی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسی ہو؟ بیٹا، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اذیان اپنی دادی، والدہ اور بہن کے ساتھ آیا تھا۔ ذوشان سب سے ملی۔ بیٹا، آپ کو یہ رشتہ قبول ہے تو ہم بسم اللہ کریں۔ ذوشان نے کہا، کون سا رشتہ؟ سبیلا نے کہا، اذیان بیٹا تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا ہے۔ ذوشان کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ سبیلا نے دادی سے کہا، آپ یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ آج نہیں تو کل میں ذوشان کا رشتہ کروں گی، تو آج ہی کیوں نہیں؟ دادی نے جوابی کہا، اچھا تو ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ سبھی ہوئے، ہاں میری ایک اور بیٹی ہے جس کا نام اقرا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں اس کے لیے بھی اذیان جیسا لڑکا ہو تو بہت اچھا ہوگا۔ دونوں بچیوں کی ساتھ شادی کر دوں، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ نکاح کا وقت قریب آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ذوشان اور اذیان کا نکاح ہو گیا۔ اذیان روم میں آیا تو دروازے کو لاک کرتے ہی ذوشان کے پاس آیا۔ ہائے میری جان، میری بیوی، آج تو کمال لگ رہی ہو۔ کیسی ہو میری زوجہ مسز ذوشان؟ اذیان نے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور آپ بھی پیارے لگ رہے ہیں، جوابی کہا۔ اذیان نے ذوشان کو منہ دکھائی کا گفٹ دیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے اپنے دل کی بات کی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ اذیان نے ساری لائٹ بند کر دی۔ صبح ذوشان نے اذیان کو کہا، آپ کے میں بال بنا دوں؟ ذوشان کے چہرے پر اذیان کی محبت کا رنگ صاف دکھ رہا تھا۔ پہلے سے زیادہ ذوشان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اذیان نے ذوشان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے بہت قریب کیا۔ ذوشان تو شرما کے گلال ہو رہی تھی۔ اذیان، ذوشان دونوں ساتھ ساتھ نیچے۔ سب گھر والے ان کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ دادی اور اذیان کی مما نے دونوں پر صدقہ اتارا اور دعائیں دیں۔ یہاں ذوشان اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، وہیں اقرا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور سبیلا خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔